بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، انسان کے لیے عید کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ آپ حضرات کو میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ جو آج کل بہت زیادہ سوال کیا جا رہا تھا کہ اس لاک ڈاؤن میں کس طرح سے نماز عید کو پڑھا جائے۔ جیسا کہ ہماری حکومت نے ہماری ہی جان کی حفاظت کے لیے یہ منع کیا ہے کہ ہم اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اور جتنے بھی دینی اجتماعات ہیں ان کو نہ منائیں، لہٰذا ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم عید کی نماز کو فرادہ پڑھیں۔ عید کی نماز عصر غیبت میں فرادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور جماعت سے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں، عصر ظہور میں امام کے دور میں جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، لیکن عصر غیبت میں نماز عید کو فرادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ روزے عید کے بہت سے مستحبات ہیں، جن میں سے سب سے پہلا کام کہ جو واجب کام ہے وہ فطرے کا نکالنا ہے، لہذا مستحب ہے کہ انسان جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائے تو پہلے افطار کرے، افطار کرنے کے بعد فطرہ نکالے اور فطرہ نکال کر نماز عید پڑھنے کے لیے جائے۔ نماز عید کا وقت چاشت کے وقت سے لے کر کے ظہر کے وقت تک ہے۔ زوال سے پہلے پہلے نماز عید کو پڑھ لینا چاہیے۔ نماز عید کا پڑھنا ہر مرد کے اوپر مستحب ہے۔ عورتوں کو نماز عید میں جماعت سے جانے میں پرہیز کرنا چاہیے، جیسے کہ آیت اللہ سستانی کا یہ فتویٰ ہے۔ نماز عید کو پڑھنے کے فرادہ دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کہ جو طولانی ہے اور دوسرا طریقہ کہ جو مختصر ہے۔ مختصر طریقہ وہی ہے کہ جیسا کہ ہم نماز صبح پڑھتے ہیں اسی طرح سے نماز عید الفطر کو پڑھا جائے گا، صرف فرق اتنا ہوگا کہ نماز عید فطر کی پہلی رکعت میں 5 تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں 4 تکبیریں ہیں، لیکن ہر تکبیر کے بعد مستحب ہے کہ قنوت پڑھے۔ قنوت میں بھی کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے، اور اس طرح سے کہ ہر رکعت اول پہلی رکعت میں 4 قنوت ہوں گے، یعنی پہلی بار اللہ اکبر کہے اس کے بعد قنوت پڑھے، دوسری بار اللہ اکبر کہے اس کے بعد قنوت پڑھے، تیسری بار اللہ اکبر کہے اس کے بعد قنوت پڑھے، چوتھی بار اللہ اکبر کہے اس کے بعد قنوت پڑھے، 5ویں بار اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں حمد سورہ پڑھنے کے بعد نماز صبح کی طرح پھر پہلی تکبیر کے بعد قنوت پڑھے گا، دوسری تکبیر کے بعد قنوت پڑھے گا، تیسری تکبیر کے بعد قنوت پڑھے گا اور چوتھی تکبیر کہہ کے رکوع میں چلا جائے گا۔ یعنی کل نماز عید الفطر میں 7 قنوت ہیں۔ 9 بار تکبیر کہنا انسان کے اوپر ضروری ہے۔ نماز صبح کی طرح سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ نماز صبح کی طرح 2 رکعت نماز کی طرح پڑھا جا سکتا ہے، کوئی بھی سورہ پڑھیں اور قنوت میں کوئی بھی دعا ہم پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ جو رائج ہے، اکثر علماء اس کو کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قنوت میں جو معصومین علیہ السلام سے وارد دعا ہے، اللہم اہل الکبریاء والعظمہ والی دعا، اس دعا کو پڑھے، اور یا سوروں کے لیے بھی 2 سورے وارد ہوئے ہیں، 2 طرح سے سورے وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ سورہ پہلی رکعت میں سورہ والشمس پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھے۔ دوسری روایت میں کہ جس پر زیادہ ہندوستان کے اندر عمل کیا جاتا ہے، اکثر جگہ پر جو نماز عید پڑھائی جاتی ہے، اس میں یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ سبح اعلیٰ پڑھے، سورہ اعلیٰ جس کو کہا جاتا ہے سبح اسما، اس کو سورہ اعلیٰ پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ والشمس پڑھے۔ لیکن قنوت اور رکوع، قنوت میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اس نماز میں بھی کہ جس میں سورہ غاشیہ یا سورہ والشمس یا سورہ اعلیٰ اور سورہ والشمس پڑھ رہا ہے، دونوں میں قنوت 7 ہی بار ہے، تکبیر 9 ہی بار ہے، یعنی دوبارہ سے
پہلی رکعت میں الحمد سورہ پڑھنے کے بعد تکبیر کہے گا اور دونوں ہاتھوں کو قنوت کے لیے جب بلند کرے گا، تکبیر کے بعد قنوت پڑھے گا، پھر تکبیر کہے گا، پھر قنوت پڑھے گا، پھر تکبیر کہے گا، پھر قنوت پڑھے گا، پھر چوتھی بار تکبیر کہہ کر قنوت پڑھے گا اور پانچویں تکبیر پر رکوع میں چلا جائے گا۔ اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے پہلی تکبیر کے بعد رکوع کرے گا، قنوت پڑھے گا، دوسری تکبیر کے بعد قنوت پڑھے گا، تیسری تکبیر کے بعد قنوت پڑھے گا، چوتھی تکبیر کہہ کر نماز میں رکوع میں چلا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔